اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا 5واں درس نبوت کے بیان میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اسی سلسلے کی ایک یہ کڑی ہے۔ ہم نے نبوت کے بارے میں بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ دروس میں معجزے کے بارے میں ہم نے بتایا، معجزہ اور دیگر چیزوں میں کیا فرق ہے، اور کیا ہم بغیر کسی دلیل کے کسی بھی انسان کے دعوے نبوت کو قبول کر لیں، یا ہمیں اس سے دلیل مانگنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اور معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے، جادو میں معجزے میں کیا فرق ہے، یہ سب ہم گفتگو تقریباً کر چکے ہیں۔ آج ہماری گفتگو جو 5ویں درس میں سلسلے کے یعنی نبوت کی بحث کا 5واں درس ہے، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری آج کی یہ گفتگو ہے۔ پیغمبر اسلام نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے، آپ نے بہت سارے معجزات پیش کیے، بہت سارے معجزات دکھائے۔ ظاہر ہے کہ کچھ معجزے وقتی تھے، تھوڑی دیر کے لیے تھے، اور کچھ معجزے مثلا ایسے ہوتے ہیں جو ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسے قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اسے قیامت تک رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے کہ اس زمانے میں یہ کوئی بھی نبی جب معجزہ دکھاتا ہے تو جو اس زمانے میں چلتا ہوا ہوتا ہے چیزیں، جو لوگ اس زمانے میں مثلا دیکھتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے مثلا وہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو مثلا شفا دی، تو ظاہر ہے کہ مثلا لاعلاج بیمار تھے، ان کو شفا دی۔ مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بہت زیادہ دورہ تھا، بہت زیادہ ان کا دور ہوتا تھا، بڑے فخر کرتے تھے اپنے جادو پر، بڑا افتخار تھا فرعون کو بھی اپنے درباریوں کے جادو پر، جو اس کے دربار کے جادوگر تھے، درباری تھے جادوگر، بڑا فخر کرتا تھا کہ میرے درباری جو جادوگر ہیں وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، ہاں وہ بڑے فنکار ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، اور عصے کا معجزہ دیا مثلا کہ وہ جب انہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے جادوگروں نے، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ آپ اپنے عصے کو پھینک دو، اور جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو پھینکا تو سانپ جتنے تھے رسیوں کے بنے ہوئے جادو سے ان سب کو نکل گیا۔ ید بیضا آپ کا معجزہ تھا، اور بہت سارے آپ کے معجزات تھے۔ پانی مثلا عصا جو ہے وہ پانی پہ مارا تو مثلا راستے بن گئے اس میں جو ہے، تو بہت سارے معجزات تھے یعنی جو آپ نے دکھائے اور پیش کیے۔ چونکہ وہاں اس زمانے میں جادوگروں کا بہت زیادہ زور اور شور تھا، تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جادوگروں کو بالکل ان کو فیل کر دے، اور ان کو ختم کر دے، اور ان کے جادو بالکل ناکام ہو کے رہ جائے، اور ایسا معجزہ دیا جو اسی سے جو ہے ان کے جادوؤں کو بالکل ختم کر دے۔ ہمارے نبی کے دور میں
قرآن کریم کیوں معجزہ ہے آپ کا سب سے بڑا ہے؟ مثلا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فساد و بلاغت کا بڑا زور و شور تھا، بڑے چرچے ہوتے تھے، خطبوں کے، شعروں کے، کلام کے، بیان کے، یہ بڑے چرچے ہوتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کلام پر فخر کیا کرتے تھے، ہمارا کلام اتنا فصیح ہے، اتنا بلیغ ہے، اتنے فساد و بلاغت سے مملو ہے، ہمارا کلام ایسا ہے، ہمارا کلام ویسا ہے، ہاں جو پیش یہی سب اس زمانے میں زیادہ چرچے ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اب اگر کوئی معجزہ دکھائے گا ایسے حالات میں تو اس کا کلام فصاحت و بلاغت میں اس قدر بلند و بالا ہو کہ کوئی اس کا جواب نہ لا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں پر قرآن کریم کو پیش کیا اور کہا کہ بھئی جو ہے وہ یہ میرا معجزہ ہے، دیکھو جہاں اور معجزات تھے، آپ کے دیگر معجزات تھے، بڑے بڑے معجزات تھے، چاند کا پلٹانا، 2 ٹکڑے کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سنگریزوں کا آپ کے ہاتھوں پر تصویر کرنا، درختوں کا اٹھ کر آپ کا استقبال کرنا، بغیر پانی والے اندھے کنویں میں، یعنی اگر جو آپ لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو وہ پانی جاری ہو جاتا تھا، اس سے جو ہے وہ اس میں پانی آ جاتا تھا، تو اور سب بہت سارے معجزات تھے آپ کے۔ تو آپ علیہ السلام علیہ طیبین الطاہرین یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو بھی آپ کا ایک معجزہ ہے جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، اور وہ ایک ایسا معجزہ تھا جو زمانے میں لوگ بڑی اپنے فساد و بلاغت سے چرچے کیا کرتے تھے، بڑا اپنی فساد و بلاغت، اپنے کلام، اپنے اشعار پر بڑا فخر اور گھمنڈ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزے کو پیش کیا اور فرمایا کہ یہ میرا معجزہ ہے مثلا۔ تو لوگوں نے کہا مثلا یہ بھئی لوگوں نے کہا کہ تو جو کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو ان کی اپنی کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یعنی اے میرے حبیب ان سے کیا دور یہ نہیں مانتے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ، یہ قرآن جو ہے یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ غیر اللہ کا کلام ہے۔ تو قل اے میرے حبیب ان سے کہو لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جن و انس ایک ساتھ جمع ہو جائیں، مل جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کس بات پر؟ الا یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کے مثل لے گئے، قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آئیں، لا یاتون بمثلہ، تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا لے آئیں، ایسا کر لیں، وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مونس و مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، لباز، یہ بباز نہیں ہے، لباز ہے، یہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے یہاں پر، بباز ظہیرا، صحیح کر لیں، کتاب میں صحیح کر لیں، یہ جو ہے یہ بے نہیں ہے بلکہ لے ہے، اور یہ اشتباہ ہوا ہے یعنی کاتب سے ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تو اس وقت پر ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معجزہ خالد کو پیش کیا، اور اس کی فصاحت و بلاغت ایسی فصاحت و بلاغت تھی کہ جس کا جواب نہ اس وقت کوئی لا سکا، نہ آج تک کوئی لایا ہے۔ اور بھی واقع آیات کی اجرا اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے، مختلف مقامات پر لوگوں کو چیلنج کیا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے کہ بھائی اس جیسا لے آؤ، اس کے کچھ سوروں کا جواب لے آؤ، مسئلہ نہیں پورا لا سکتے وغیرہ، تکبیر کر لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، تمام اسلامی دانشمندوں کا اس پر اعتقاد ہے کہ قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اس لیے، یعنی سب سے بڑا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نمبر ایک قرآن ایک ایسا عقلی معجزہ ہے جو عام لوگوں کی فکر و روح کے مطابق ہے، یعنی عام لوگوں کی فکر و روح کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی فکر و روح سے الگ ہوئی۔ نمبر 2،
قرآن مجید ہمیشہ رہنے والا موضوع ہے، خالدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تا قیامت رہے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صحیح نہ آئے گا آپ کے بعد، تو لہٰذا اب کوئی کتاب بھی آسمان سے نازل نہیں ہوگی کہ جو لوگوں کی ہدایت کرے، بلکہ قرآن کریم ہی تا قیامت انسانوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا اور لوگوں کے لیے ہدایت کرتا رہے گا اور لوگوں کے لیے چراغ ہدایت بنا رہے گا۔ نمبر 3، قرآن ایک ایسا موضوع ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود پکار کر کہہ رہا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی نہیں ہے تو اس جیسی لے آئے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو وہی جیسی لے آؤ نا، لاؤ کتاب جیسی کوئی، تو پتہ چلے اس قسم کے چیلنج کو جسے تحدی کہا جاتا ہے، تحدی یعنی چیلنج، اس قسم کے چیلنج کو جسے تحدی کہا جاتا ہے قرآن مجید نے چند جگہ پر واضح طور پر دیا ہے، یعنی چند جگہ پر یہ چیلنج کیا گیا ہے قرآن کریم کی طرف سے، اللہ عز و جل کی طرف سے چند مقامات پر قرآن کریم میں ایسا اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ کہہ دیجئے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ اور دوسرے مقام پر مولا عز و جل اس طریقے سے جو ہے وہ دعوت کو آسان کر کے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ یہ کافر، یہ مشرک ہیں، یہ بےہودہ لوگ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے میرے حبیب اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ نا، 10 صورتیں، پورا قرآن نہیں لاؤ، صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ کتنی صورتیں؟ بعشر سور مثل، بعشر سور 10 صورتیں، فاتوا بعشر سور مثل مفتریات من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے میرے حبیب ان سے، کہہ دیجئے کہ تم سچے ہو تو جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ، اللہ کے علاوہ جسے تم بلانا چاہو، من استطعتم من دون اللہ جسے بلانا چاہو بلا لاؤ، اللہ کے علاوہ جسے لا سکتے ہو، اپنا مددگار، اپنا مونس، جو جسے لا سکتے ہو لے آؤ۔ اس کے بعد مزید فرماتا ہے مولا عز و جل کہ اگر یہ دعوت قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ آیات خدا کی طرف سے ہیں۔ کیا فرمایا کہ یہ دعوت قبول نہ، یہ دعوت ہم لوگ دعوت ہم چیلنج کر رہے ہیں، ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ اس جیسا لے آؤ، 10 صورتوں کا جواب لے آؤ، 10 صورتیں جیسی لے آؤ، اگر یہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ یہ آیات خدا کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، جیسے مولا عز و جل سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بس یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اس میں اگر آپ کو شک ہے تو کم از کم اس صورت جیسی ایک صورت تو لے آئیں۔ یا اللہ، کیا ایک صورت تو لے آؤ بھائی،
ہے کہ تم یہ شک کر رہے ہو مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو ایک سورت تو جیسے لے آؤ، نہ پورا قرآن لاؤ نہ 10 سورتیں لاؤ، نہیں لا سکتے، ایک تو لے آؤ، ہمت ہے تو لا کے رہو نا اگر تمہیں کہتے ہو وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بات یہ تمام نہیں کہ لے آؤ نہیں، بلکہ ہے کیا ایک صورت لے آؤ، بس خدا تعالی کے علاوہ اپنے گواہوں چیلنج اور مفکرین کو لائیں، اگر تم سچ کہتے ہو تو لے آؤ، جاؤ اللہ کے علاوہ جسے لاؤ، اپنے گواہ لے آؤ جسے لاؤ، ان کن تم صادقین، تم سچے ہو، اور اگر نہیں لاتے تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم اللہ کے دشمن ہو، تم جو ہے وہ انسانیت کے دشمن ہو، اور تم اپنے خالق کے مخالف ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد والی آیا مبارکہ میں واضح طور پر کہا گیا ہے جو اس آیت کے بعد ہے کہ اگر وہ یعنی کفار اس کام کو انجام نہ دے سکیں، یعنی جیسا نہ لا سکیں، یعنی پورے قرآن کا جواب نہیں جو پہلے آیت گزرا ہے مثلا، پھر 10 آیتوں کو مانگا اور پھر آخر میں ایک آیت کا کہا، تو اس آیت کے آخر میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ بعد میں اللہ تعالی نے شاید کے فوراً بعد یعنی فرمایا ہے کہ اگر وہ یعنی کفار اس کام کو انجام نہ دے سکیں اور وہ ہرگز اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، تو بس کہہ دیجئے کہ وہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت شریفہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، اور مولا عز و جل 24 میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جیسے آپ کو پتا ہے نا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں پتا ہے یہ کہا نا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں لا سکتے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں ایسا کر سکتے، مجھے یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم قرآن کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا جواب نہیں کر سکتے، ایک چیلنج ہے کہ قرآن کریم کا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، وَإِن لَّمْ کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک سورت کا بھی جواب نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم یقیناً ایسا ہرگز یعنی تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم قرآن کے ایک سورت کا بھی جواب لے آؤ، تو جب ہرگز نہیں کر سکتے ایسا تم فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے بچو، کون سی آگ سے؟ فَاتَّقُوا، بچو، النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اگر تم اس کا جواب نہیں لا سکتے، تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو بکواس کیوں کرتے ہو؟ کیوں ہجوم کرتے ہو میرے نبی پر، میرے رسول پر ہجوم کیوں کرتے ہو؟ پھر اتہامات لگاتے ہو؟ اگر ہمت ہے تو لاؤ، اور نہیں لا سکتے اور یقیناً تم نہیں لا سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم لا سکو جواب جائے، تو سنو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور وہ اللہ کے مخالفوں اور دشمنوں کے لیے کیا کیا گیا؟ تیار کی گئی ہے۔ وہ آگ اس لیے تیار ہوئی ہے، کون جلے گا تمہیں؟ اللہ کے مخالفین، اللہ کے کافر، اللہ کا انکار کرنے والے، اس میں جو ہیں وہ جلائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ جو ہم نے بیان کیا بھی واضح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یعنی کفار اس کام کو انجام نہ دے سکے، جو میں نے آیت شریفہ بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، صحیح ہے، اور وہ ہرگز اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، یہ ترجمہ ہے اس کا جو میں نے بھی ترجمہ کیا ہے، آپ کو سنایا ہے، تو بس کہہ دیجئے کہ وہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے انکار کرنے والوں مسلسل مقابلہ کرنے کی دعوتیں دی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعجل فرجہم، آپ اس مسئلے معجزے کے مسئلے میں زیادہ تر قرآن ہی پر بھروسہ کرتے تھے، زیادہ تر آپ کا بھروسہ یعنی قرآن کریم پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ، دائمی معجزہ، تا قیامت باقی رہنے والا معجزہ ہے، اگرچہ اس کے علاوہ چند اور معجزات بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نقل ہوئے ہیں اور تاریخی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے،
لیکن آپ سب سے زیادہ بھروسہ کس پر کیا کرتے تھے، کس پر فرمایا کرتے تھے؟ قرآن کریم پر۔ باقی معجزات جو تھے آپ کے وقتی معجزات تھے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا مثلا، کنویں میں لعاب دین ڈالا تو پانی آ گیا اندھے کنویں میں، مثلا بے پانی والے کنویں میں، صحیح ہے۔ آپ نے درختوں کے قریب صاحب گزرے صلی اللہ علیہ وسلم تو درخت آپ کا استقبال فرماتے تھے، کرتے تھے استقبال، ٹھیک ہے، درخت آپ کا استقبال کرتے تھے۔ ہاتھوں میں سنگریزے آ گئے تو تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے، اور بہت سارے آپ کے معجزات تھے، کتنے آپ نے بیماروں کو شفا دی، کتنے آپ نے لوگوں کو کتنے فائدے پہنچائے، بہت سارے معجزات آپ کے تھے۔ لیکن قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ جو کل بھی تھا آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گا، اور کل بھی چیلنج کر رہا تھا اس کا جواب لے آؤ، آج بھی چیلنج کر رہا ہے اس کا جواب لے آؤ، اور قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا کہ اس کا جواب لے آؤ۔ اور تم میں ہمت ہے اور تم ایسا کر سکتے ہو تو اس کا جواب لے آؤ۔ وہی چیلنج دوسرا بھی کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 24 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو یہاں پہ جس کا ترجمہ دیا ہے، صرف چیلنج دوسرا بھی کر دیا اس آیت میں، ولن، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے، کیا تم ہرگز نہیں لا سکتے، کیا کہا؟ وَفَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، ایسا چیلنج ساتھ میں دوسرا ہے، کیا ہے؟ نہیں کر سکتے تم ایسا، کیا ہے؟ یعنی لے آؤ، اور پھر کیا چیلنج؟ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، یعنی قرآن جیسا ایک سورہ بھی تم نہیں لا سکتے۔ کہہ رہے ہیں پس یہ کتاب قرآن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، بھلے اس میں اگر آپ کو شک ہے تو کم از کم اس سورہ جیسی ایک صورت تو لے آئیں، بس خداوند متعال کے علاوہ اپنے گواہوں اور مفکرین کو لائیں اگر تم سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر وہ یعنی کفار اس کام کو انجام نہ دے سکیں اور وہ ہرگز اس کام کو انجام نہیں دے سکتے تو بس کہہ دیجئے کہ وہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے انکار کرنے والوں کو مسلسل مقابلہ کرنے کی دعوتیں دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزے کے مسئلے میں زیادہ تر قرآن ہی پر بھروسہ کرتے تھے، اگرچہ اس کے علاوہ چند اور معجزات بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئے ہیں اور تاریخی کتابوں میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ بس چونکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور تمام لوگوں کو اس تک پہنچنے میں کوئی معنی درپیش نہیں ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے، ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کو مطالعہ کر سکتا ہے، لہٰذا ہم معجزات کی بحث میں قرآن کریم کا ذکر انشاءاللہ ہے، لہٰذا معجزات کی بحث میں قرآن کریم کا ذکر ہی ہم کافی سمجھتے ہیں، یعنی ہم معجزات کی بحث میں قرآن کریم کا ذکر ہی کافی سمجھتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جو رہ گیا ہے یہ ہم اس کو انشاءاللہ کل پورا کریں گے، آج ہم یہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔